قوم کی توجہ چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ کل جو ارشد شریف شہید کے حوالے سے کسٹوڈیل ٹارچر کی جو فوٹیج آئی ہے اور جو معلومات سامنے آئی ہیں، اس پہ شہباز شریف کو اور اس کی کابینہ کو ریزائن کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر مہذب ملکوں میں کسی جگہ ریل گاڑی کی پٹڑی اتر جاتی ہے اور بندے بن جاتے ہیں تو تب بھی ریزائن مانگا جاتا ہے اور لوگ ریزائن کرتے ہیں۔ یہ حکومت پہلے دن سے لے کے کل تک کہتی آئی ہے مسلسل کہ وہ کینین پولیس کی غلطی سے مارا گیا۔ اب کسی حکومت کے دور میں جو بدترین ٹارچر ہے، جس کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا، اہل خانہ بھی ہیں، بچے بھی ہیں جو آپ کے شوز کو اور نیوز کو دیکھتے ہیں، اس لیے میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ جو دکھایا گیا ہے وہ اس نے پورے پاکستان میں ایک غم و غصے کی لہر دوڑا کے رکھ دی ہے۔ ریاست آرٹیکل 9 کے مطابق اس بات کی ذمہ دار ہے اور ریاست کے مینیجر کہ وہ ہر شہری کی زندگی کا تحفظ کریں۔ یہ آئین میں بنیادی رائٹ دیا ہوا ہے، اور وہ ایک نون آدمی تھا جس کو پورا پاکستان اور پوری دنیا میں اردو بولنے والے جانتے تھے اور انویسٹیگیٹنگ رپورٹنگ والے جانتے تھے، باقی لوگ جانتے تھے بہت سارے، جس کے ساتھ کسٹوڈیل ٹارچر ہوا۔ اور یہ کسٹوڈیل ٹارچر 3rd in line تھا۔ پہلا تھا شہباز گل کا، دوسرا تھا سینیٹر اعظم سواتی کا، اور تیسرا کسٹوڈیل ٹارچر پھر آگے ہوا جو ارشد شریف کا ہے۔ اور ارشد شریف کے حوالے سے جو معلومات سامنے آئی ہیں، ان کے بعد فوری طور پہ شہباز اینڈ کمپنی یہ سارے مستعفی ہوں، اس لیے کہ یہ بتاتے رہے مسلسل کئی ہفتے تک، آج اس کو کوئی 20-21 دن ہو گئے ہیں شہید ہوئے ہوئے، تو یہ مسلسل بتاتے رہے کہ کینیا کے اندر پولیس نے غلطی سے مار دیا ہے۔ اگر آپ کو پتا تھا آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے اسپتال میں اس کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا، اس کی فوٹیجز جو لیک ہوئی ہیں وہ اسی اسپتال کے اندر سے ہیں، اور ڈاکٹرز نے لکھا ہے یہ سارا ٹارچر ہوا ہے، تو آپ کو کوئی شرم اور کوئی انسانیت آپ میں ہے کہ آپ ایک مرحوم کا جس کا جسد خاکی تھا اس کی بھی رپورٹ نہیں دے سکے۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈاکیومنٹ ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا وہ پبلک ریکارڈ ہے، کوئی شخص بھی لے سکتا تھا، آپ نے ان کے اہل خانہ کو نہیں دیا، اس پہ کوئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کہاں سے لگتا ہے؟ یہ بھی بے شرمی کی اور بے رحمی کی انتہا کی۔ تیسرا یہ ہے کہ اسی حکومت کے دور میں جب پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا انڈیا کے اندر اور انہوں نے پاکستان کی طرف انگلی اٹھائی، تو مودی کو راضی کرنے کے لیے یہ جو جاتی عمرہ والے ہیں، پتہ نہیں ادھر ان کی زیادہ ہمدردی ہے جاتی عمرہ سے یا ادھر والے جاتی عمرہ سے زیادہ ان کا تعلق ہے، ویسے یہ والا تو کمائی کے لیے ہے، یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو اس وقت انہوں نے جو بھارت کے اندر واقعہ ہوا اس کی FIR انہوں نے گجرانوالہ CTD سے درج کروا دی تھی۔ آپ کا شہری ہے مارا گیا ہے، آپ کا صحافی ہے مارا گیا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کا قتل ہوا ہے پاکستان میں، اور آپ اس کی FIR کیوں نہیں کر رہے؟ اب تو اس کو بھی بتائے ہوئے رات گزر گئی ہے کہ ٹارچر ہوا ہے، آپ FIR درج کریں، اور FIR نہیں درج کر سکتے تو پھر آپ استعفیٰ دیں۔ تیسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ہدایت پہ آج ہم نے جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں اور جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں اور جو HR ڈپارٹمنٹ کی خاتون ہیڈ ہیں، ان کو ہم لیٹر بھیج رہے ہیں کہ یہ جو شاہکار ہے ایک IG، اس کو اپنے ایڈوائزر کے طور پہ وہ نہ لیں، یہ بل اور پور چوائس ہے، اس لیے کہ ایسا شخص جو اپنے ملک میں سابق پرائم منسٹر کو سیکیورٹی نہیں دے سکتا، اس ایسا شخص جو اپنے ملک میں کیمروں کے سامنے قتل ہونے والے 3 معصوم بچوں کے باپ کے گھر نہیں جا سکتا، ایک ایسا شخص جو 5 دن تک FIR نہیں کر سکتا، اور ابھی تک FIR نہیں، جو ایک ایسا شخص جو مظلوم کے کہنے کے اوپر اس کی کمپلینٹ پہ FIR نہیں درج کر سکتا، اور ایک ایسا شخص جو کرائم سین کو پروٹیکٹ کر کے وہاں جو بلسٹک ایویڈنس، فورنزک ایویڈنس، سرکمسٹانشل ایویڈنس اور دوسری شہادتیں تھیں ان کو ضائع کرتا ہے، وہ اقوام متحدہ کو کیا ایڈوائز کرے گا کہ ساری دنیا کے اندر وہ پولیسنگ کو ٹھیک کر دے گا؟ وہ تو نالائق آدمی
ایسا جو اپنا گھر نہ سنبھال سکے اس کو آپ پورے شہر کا میئر بنائیں گے. تو اس کے اوپر جو لیٹر ہے وہ تیار ہو گیا اور ہم بھجوا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اس کی کاپی ہم بھیجیں گے وفاقی حکومت کے 2 اداروں کو, وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اور آخری بات یہ کہ عمران خان کی جو درخواست ہے وہ فاضل جج صاحب نے منظور کی ہے اور 21 تک ان کی جو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر پری ارسٹ بیل ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے. اور جو ہی ڈاکٹرز ان کو اجازت دیں گے ٹریولنگ کی, وہ انشاءاللہ لانگ مارچ میں بھی شریک ہو جائیں گے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لانگ مارچ ہوگا. حکومت پورے شہر کو نہیں, پورا پاکستان اگر ریڈ زون ڈکلیئر کر دے, اس کے باوجود لانگ مارچ ہوگا. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لانگ مارچ میں عمران خان روزانہ اپنے ٹائیگر سے اور لانگ مارچ کے شرکاء سے روزانہ بات کریں گے, روزانہ ان کے ذریعے آپ سے بھی بات کریں گے. تھینک یو.